الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم بني آدم من عند ربه إلا يسأل عن خمس حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے بھی سورہ تکاثر کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کی گئی تھیں. آج کچھ بقیہ باتیں جو رہ گئی تھیں ان کو ذکر کرنا مقصود ہے. اگر مجموعی طور پر اس صورت کے مضامین پر غور کیا جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ اس صورت میں انسان کو اس کی موت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے. موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ حاصل ہو جائے تو وہ شخص آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اس موت سے غافل ہو اور اس کو یہ فارمولہ حاصل نہ ہو تو وہ دنیا کے اندر حیوانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے. اس کی ایک مضمون اس صورت میں موت کی یاد کی طرف متوجہ کرنے کا بیان ہوا ہے، اور دوسرا مضمون وہ آخرت کی فکر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے جس کے اندر جہنم کے دیکھے جانے کا تذکرہ ہے کہ تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. اس سے آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کرنا ہے. فکر آخرت یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس آدمی کو یہ نصیب ہو جائے تو اس کو اس دنیا میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت حاصل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شخص پھر اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں اس ڈر کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہی فکر آخرت کو ذکر کیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. 2 حکم ہیں اللہ سے ڈرنے کے. ایک حکم اتقوا اللہ پہلے ہے، ایک اس کے بعد میں ہے. درمیان میں اللہ نے اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ولتنظر چاہیے کہ دیکھے، نفس ہر شخص ہر نفس ما قدمت لغد کہ اس نے آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے کیا چیز بھیجی ہے، کیا تیاری کی ہے.
تو فکر آخرت سے انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ اس صورت کا دوسرا مضمون وہ فکر آخرت ہے، اور تیسرا مضمون وہ اس صورت کی آخری آیت سے ظاہر ہو رہا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے، تم سے پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا، اس پہ شکر کیا یا نہیں کیا۔ تو جو پہلا مضمون ہے جس میں موت کی یاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو موت یاد ہو تو اس کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جس شخص کو موت یاد نہ ہو تو اس کو 3 نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر موت کی یاد کے 3 طریقے بھی ذکر فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کو موت یاد ہو اس کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تعجیل التوبہ، وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان غلطیاں کرے گا، اس سے گناہ ہوں گے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے اندر سے گناہ کا مادہ ہی ختم کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مرکب ہی فجور اور تقوی سے کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان میں فجور بھی رکھے اور تقوی بھی رکھے، اور پھر ترتیب دیکھیے کہ فجور کو پہلے ذکر کیا اور تقوی کو بعد میں ذکر کیا۔ حالانکہ ویسے انسان اگر ظاہر میں دیکھے تو اچھی چیز کا ذکر پہلے ہونا چاہیے اور بری چیز کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے، لیکن قرآن کریم میں اس مقام پر جو بری چیز ہے فجور، اس کو پہلے ذکر کیا، اور تقوی جو اچھی چیز ہے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ مفسرین کرام نے اس میں نقطہ لکھا ہے، وہ یہ کہ تقوی جبھی حاصل ہوتا ہے جب فجور کو ترک کیا جائے۔ اگر فجور ہی نہ ہو تو وہاں تقوی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تقوی کا اطلاق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان سے نافرمانیاں ہو یا اس کے دل میں تقاضا پیدا ہو اور وہ اس تقاضے کو اللہ کے خوف سے دبائے، اور پھر اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ گڑ گڑا کر توبہ کرے، تو بغیر فجور کے تقوی ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے بڑے متقی ہوتے، اس لیے کہ ان میں فجور کا مادہ ہی نہیں، تو متقی کیسے ہو؟ انسان کے بارے میں ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ متقی ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ انسانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، لیکن فرشتوں کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ فرشتے جو متقی ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں فجور کا مادہ ہی نہیں ہے، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو تقوی کی دولت بھی اللہ نے انسانوں کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ تعجیل التوبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو موت یاد ہوگی تو وہ گناہ کر کے گناہ میں پڑا نہیں رہے گا، اس کو ڈر ہوگا کہ اگر میں اس گناہ کی حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ایک عجیب آپ کو واقعہ بتاؤں کہ تو گناہ کی بات ہے نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ میں کیا سوچیں ہوتی ہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے مرتب ہیں مولانا عزیز الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، کئی جلدوں میں انہوں نے فتاوی مرتب کی۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، ان کے استاذ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ، ان کو فقیہ العصر کا لقب ملا، زمانے کا سب سے بڑا فقیہ کہا گیا۔ تو ایک دفعہ رات کو، سردیوں کی راتیں تھیں، طویل راتیں ہوتی ہیں، سردیاں بھی خوب تھیں، آخری حصے میں مولانا عزیز الرحمان صاحب کو ایک آیت کے بارے میں ایک شبہ پیدا ہو گئی، اور شبہ یہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو تو وہی ملے گا جو اس نے کیا، جو اس نے کوشش کی اس کو وہی ملے گا، جو کام انسان کرے گا اسی میں اجر و ثواب مرتب ہوگا، جو اس نے نہیں کیا تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہ تو اس آیت کا مفہوم ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی آدمی کسی انتقال کرنے والے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے، یہ بھی بات یقینی ہے۔ مثلا ہم نے دعائے مغفرت کی، مثلا ہم نے صدقہ اور خیرات کیا، ہم نے کوئی نوافل ادا کیے، یا کوئی جو ہے وہ تسبیحات کی اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول کر کے فلاں فلاں کو پہنچا دیجیے، تو اس کا ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس مرنے والے نے کوئی کام نہیں کیا، صحیح تو نہیں کی، وہ تو انتقال کر گیا، دارالعمل سے نکل چکا ہے، وہ تو عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے، لیکن اس کو اس آدمی کا عمل فائدہ دے رہا ہے جو باہر بیٹھ کر رہا ہے۔ اولاد اگر نیک صالح ہو تو مرحوم ماں باپ کو وہ صدقہ جاریہ بن کر اس کا اثر وہاں پہنچتا ہے، ان کو ثواب ملتا ہے۔ اولاد قرآن پڑھے باپ کو ثواب ملتا ہے، نیکی کرے باپ کو ثواب ملتا ہے، ماں کو ثواب ملتا ہے۔ تو حالانکہ اب ماں باپ تو کوئی عمل وہاں نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو ثواب مل رہا ہے۔
تو قرآن کریم کی آیت تو یہ بتلا رہی ہے کہ انسان کو تو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا، جو اس نے سعی کی۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بتلا رہا ہے کہ انسان کو بغیر کیے بھی کچھ چیزوں کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ اب اس کا حل ان کو نہیں ملا، تو وہ اپنی قیام گاہ سے 30 میل دور پیدل روانہ ہوئے، اس خوف سے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا، میری موت آ گئی، تو میں آیت قرآنی کے بارے میں ایک شک و شبہ لے کر جاؤں گا، تو قبل اس کے مجھے موت آئے میں جا کر اس شبے کو حل کروں اور اس شبے کا جواب تلاش کروں۔ تو چونکہ ان کے استاد فقیہ العصر تھے، آخر عمر میں نابینا ہو چکے تھے، وہ پہنچے، تہجد کا وقت تھا، 30 میل پیدل کڑاکے کی سردی میں کمبل اوڑھ کر وہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے استاد نے کہا کہ حفیظ الرحمان تم ہو؟ ان کا جی میں ہوں۔ نابینا تھے، ایک خادم ان کو وضو کرا رہا تھا تہجد کے لیے۔ پوچھا اس وقت کیسے آئے؟ کہا کہ استاد صاحب ایک ذہن میں شبہ پیدا ہوا، جواب نہیں مل رہا تھا، یہ سوچ کر اس وقت آیا جلدی میں کہ اگر موت آ گئی تو شبے کے ساتھ مروں گا، اس سے پہلے آپ سے اس کا حل تلاش کر لوں۔ پوچھا ابھی وضو کر رہے تھے، کیا پیش آیا اس شبہ؟ یہی سب کچھ پیش کر کے آیت یہ کہہ رہی ہے، مسئلہ یہ بتلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت میں سعی ایمانی کا تذکرہ ہے، اور وہاں جو ہے وہ سعی اعمال ہے، ایک اعمال کی کوشش ہے، ایک ایمان کی کوشش۔ آیت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی اگر باپ نے ایمان قبول کیا اور بیٹے نے قبول نہیں کیا تو باپ کے ایمان کا فائدہ بیٹے کو نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان یہ اس کے کافر باپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی کوئی بھی کافر خدا نہ خواستہ کفر پر مر جائے تو کسی اور کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صرف اس کی اپنی سعی ایمانی پہنچتی ہے، کسی اور کی سعی ایمانی اس کو نہیں پہنچتی۔ باقی جو ایصال ثواب ہے وہ اعمال کے قبیل سے ہے، سعی اعمال اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے ان کو یہ فکر ہو گئی، اب کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ وہ جلدی توبہ کرتے، ایک شبہ پیدا ہوا تو اس کے لیے وہ بھاگ رہے کہ قبل اس کے مجھے موت آئے میں اپنا شبہ جو ہے وہ دور کرا لوں۔ یہ اللہ والے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو جس کو اپنی موت یاد ہو وہ جلدی توبہ کرتا ہے، وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنا۔ دوسرا فائدہ لکھا علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کہ النشاط فی العبادہ، جس کو موت یاد ہو اس کو عبادت میں، اللہ کی بندگی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کو نشاط حاصل ہوتا ہے، بڑی خوشی سے نماز پڑھتا ہے، تلاوت بڑے مزے لے کر وہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر خوب مزے سے کرتا ہے، اس سے اس کو اپنی موت یاد ہوتی ہے، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ جس کو موت یاد نہ ہو، غفلت میں پڑا ہو، اس کو عبادت کا مزہ نہیں حاصل ہوتا۔ وہ ایک فرض سمجھ کر، ایک ذمہ داری سمجھ کر تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک تعلق کی وجہ سے جو انسان کام کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق خاص حاصل ہو گیا ہے اور اللہ کی معیت اس کو حاصل ہو گئی ہے، اب وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل تھا، اس لیے ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھتے تھے۔ بولنا تو آسان ہے، ذرا ہمت کر کے انسان دیکھے کہ نیت باندھے، سورہ فاتحہ سے شروع کرے اور رکوع سے پہلے پہلے والناس تک پورا پڑھ لیں۔ یہ جب تک نشاط عبادت میں نہ ہو یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قاضی القضات تھے، عالم اسلام میں پہلے وہ شخص جن کو چیف جسٹس کا لقب ملا، اس سے پہلے کوئی چیف جسٹس نہیں ہوتا تھا، جسٹس ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، قاضی القضات نہیں تھے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سب سے پہلے قاضی القضات بنے، ان کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ قاضی القضات بننے کے بعد بھی ایک رات میں 200 رکعتیں پڑھتے تھے، نوافل 200 رکعت نفل ایک رات میں پڑھتے تھے۔ آپ بتائیے جس کو عبادت میں مزہ نہ آئے وہ یہ کر سکتا ہے؟ ہم سے 4 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے فرائض پورے نہیں ہوتے، جماعت کا اہتمام ہم سے نہیں ہوتا، اور وہ نوافل اگر نہ پڑھے کوئی پوچھ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی نفل نہ پڑھے، قیامت میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، تم نے نوافل کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن اگر فرض نہیں پڑھی نماز تو پوچھا جائے گا فرائض کیوں نہیں ادا کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی پوچھا جائے گا، رمضان کے روزے نہیں رکھے پوچھا جائے گا، ایام 20 کے روزے نہیں رکھے نہیں پوچھا جائے گا، جمعرات پیر کا روزہ نہیں رکھا نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن ان حضرات کو چونکہ اپنی موت یاد ہوتی ہے تو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات بھر قیام کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ستون معلوم ہوتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو قریب میں پڑوس میں ایک بچہ جس کی عادت تھی وہ رات کو اپنے گھر کے وہ کھڑکی سے مسجد کے ستونوں کو گنا کرتا تھا، چاندنی راتوں میں کتنے ستون ہیں،
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ ایک ستون سمجھ کر گنتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان آج مسجد میں ایک ستون کم ہے. ہر روز میں گنتا تھا تو ستون اتنے ہوتے تھے, آج ایک پلر نظر نہیں آ رہا. تو ابا جان نے کہا کہ بیٹا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ان کا انتقال ہو گیا. وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے دن بھر اپنی علمی مصروفیات میں, اور رات کو قیام کر رہے. یہ بغیر نشاط العبادت کے حاصل نہیں ہو سکتا, بغیر موت کی یاد کے حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحابہ کرام کو جب دشمن پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ ابھی قتل کر رہے ہیں, سولی پہ چڑھا رہے ہیں, تمہاری کوئی خواہش ہے, تو وہ کہتے تھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیں, 2 رکعتیں میں پڑھ لوں. ان کو عبادت میں ایسا مزہ آتا تھا. اور آج اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بیوی بچوں سے ملا دو, مجھے میرے ماں باپ کی زیارت کرا دو تاکہ میں ان کو آخری نگاہ دیکھ لوں, پھر مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا. لیکن صحابہ کرام کو نشاط فی عبادت ایسا حاصل تھا کہ آخری خواہش 2 رکعت پڑھنے کی ان کی ہوتی تھی کہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو, میں 4 سجدے اپنے پروردگار کے آگے کر لوں, پھر تو مجھے پھانسی دے دینا, سولی پہ چڑھا دینا. تیسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ الرضا بالکفاف, بقدر کفایت روزی پر راضی رہتا ہے. جتنی روزی سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, حرص میں مبتلا نہیں ہوتا. تکاثر یعنی دوسروں سے مال میں آگے بڑھنے کی فکر, اور مال کو اصول شرع کے مطابق نہ کمانا, شریعت کے احکام کے مطابق خرچ نہ کرنا. یہاں یاد رکھیے محسن نے لکھا ہے مطلق مال کی کثرت منع نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ سورہ تکاثر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مال جمع کرنے تو وہ غفلت میں ڈال دیے, لہٰذا مال جمع کرنا ناجائز اور حرام ہے. یاد رکھیے مال جمع کرنا حرام نہیں, ناجائز نہیں. مال کمانا ناجائز اور حرام نہیں, تکاثر حرام ہے. تکاثر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکاثر یہ ہے کہ ناجائز ذرائع سے مال کو حاصل کرنا, ناجائز جگہوں میں اس کو خرچ کرنا. اگر کوئی شخص جائز ذریعے سے مال کما رہا ہے اور جائز جگہ خرچ کر رہا ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے, خرچ کرے, کوئی گناہ نہیں. صحیح نیت سے کرے گا اس پہ اجر و ثواب ملے گا. صحابہ کرام میں بعض بڑے مالدار بھی تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبر نے ان کو لقب دیا تھا کہ عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے اس پہ نفع آ جاتا تھا. ان کا نفع وہ کئی اونٹوں پہ لد کے آتا تھا, اور گھر کے کونے میں کوٹری میں ڈھیر لگایا جاتا تھا. وہ سونے چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھیں, وہ سکے ہوتے تھے, آج کی طرح روپے اور نوٹ نہیں ہوتے تھے. وہ سونا جمع ہوتا تھا. ایک وقت ان کے دسترخوان پر 12 قسم کے کھانے ہوتے تھے, 400 لوگ دسترخوان پر بیٹھتے تھے. ایسے مالدار بھی تھے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کو تکاثر تھا؟ ان کو تکاثر نہیں تھا. ان کا اپنا حال کیا تھا, جب دسترخوان لگ جاتا تھا سب بیٹھ جاتے تھے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد کر کے رونے لگتے تھے کہ پیغمبر کے زمانے میں 2 وقت کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی, بمشکل ایک کھجور ملتی تھی, کبھی وہ بھی نہیں ملتی تھی, کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. اور آج عبد الرحمن کے دسترخوان پر 12 قسم کے کھانے ہیں اور 400 لوگ بیٹھے ہوئے, رونا شروع کرتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں عبد الرحمن کو آخرت کی نعمتیں اس دنیا میں دی جا رہی ہیں؟ روتے روتے دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے اور وہ کھانا غریبوں میں تقسیم ہو جاتا تھا, اور پھر دوبارہ وہ ایک وقت کا فاقہ ہو جاتا تھا. اب یہ تکاثر نہیں. اس مال کے ساتھ آخرت کی یاد موجود ہے, اس مال کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل اور اس کی اطاعت موجود ہے. یہ تکاثر نہیں. تکاثر میں ہم مبتلا ہیں آج کہ ہم مال کی اس کثرت میں نہ نماز کا خیال کرتے ہیں, نہ حلال و حرام کا خیال کرتے ہیں, نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کا مال ہے میں حاصل کر رہا ہوں, کیا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے, اور پھر ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں. اس سے ہم ناچ گانے کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں, اس سے ہم اللہ کی نافرمانیوں والی محفلیں منعقد کرتے ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہم خوب کما رہے ہیں, بس ہم مال کمانے کے لیے آئے ہیں, کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں. یہ تکاثر اس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. بہرحال تو یہ 3 فائدے ہیں موت کو یاد کرنے کے. جلدی توبہ نصیب ہوتی ہے, عبادت میں مزہ آتا ہے, بقدر کفایت روزی پر انسان راضی ہوتا ہے, اور جو اپنی موت سے غافل ہو اس کو 3 نقصان ملتے ہیں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرمانے پہلا نقصان یہ ہے تسویف التوبہ, توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے. ابھی کر لوں گا, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, جلدی توبہ نہیں کرتا. ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو بہت زندگی باقی ہے, جب جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے. ابھی کس نے کہا کہ توبہ کرو؟ ایک دفعہ میں عمرے کے سفر پر تھا
اور وہاں اپنا ٹکٹ آگے بڑھانے کے لیے PIA کے دفتر میں جانا ہوا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، تو جب میں وہاں پہنچا تو کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ غالباً کوئی 2004 کی بات ہے، تو میری عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ چند لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا، والدہ محترمہ کے ساتھ ہوں، ہماری ٹکٹ عید سے پہلے کی ہے، اس کو عید کے بعد کرانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے آپ اپنی عمر کو دیکھیں اور عمرہ کرنے کو دیکھیں، ابھی تو آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر تھی، اس وقت کہاں عمرہ کرنے کے لیے آ گئے؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے جب آنا عمرہ کرنے کے لیے۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ تو ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ اللہ کرنا۔ یہی حال آج ہمارا ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنی ملازمت پر ہوتے ہیں اس کو خوف خدا نہیں ہوتا، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اب اللہ یاد آتا ہے، اب اللہ کی فکر آتی ہے، اب آخرت کی فکر آتی ہے، اور اس زمانے میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لی۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی خوف خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ایک عمومی سوچ یہی ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہوں گے جب توبہ کر لیں گے۔ یہ نقصان ہے تسویف التوبہ، توبہ میں ٹال مٹول کرنا۔ اگر اس کو موت یاد ہوتی ٹال مٹول نہ کرتا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ التکاسل فی العبادہ، عبادت میں سستی، عبادت میں کوئی اس کو لذت نہیں، کوئی اس کے اندر فکر نہیں، کوئی اہتمام نہیں کہ میں 5 وقت کی نماز تو کم سے کم باجماعت پڑھ لوں، اپنے کام کو چھوڑوں۔ خواتین کم سے کم یہ تو سوچیں کہ اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لیں۔ اگر خواتین ہیں تو وہ گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی شاپنگ میں لگی ہوئی ہیں، اپنی بات چیت گفتگو میں لگی ہوئی ہیں، بالکل جب آخر وقت ہونے لگتا ہے جلدی جلدی وضو کر کے تیز تیز نماز پڑھ کے اپنے سر سے کوئی ایک بوجھ اٹھا کر انہوں نے پھینک دی۔ یہ موت یاد نہ کرنے کی وجہ سے، اگر موت ان کو یاد ہوتی ایسا نہ کرتی۔ التکاسل فی العبادہ۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے عدم الرضا بالکفاف، بقدر کفایت روزی پہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت گلے شکوے، ہر وقت اعتراض، ہر وقت ناشکری۔ جس کو موت یاد ہو وہ کہتا ہے کہ بس جو اللہ نے دیا شکر ہے، جو نہیں ملا اللہ آخرت میں دے دیں گے، آخرت میں مل جائے گا، چلو کچھ تیاری کر لو آخرت کی، وہ اس فکر میں ہوتا ہے۔ لیکن جس کو موت یاد نہ ہو تو وہ یہی کرتا، اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ بس مجھے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے۔ یہ 3 فائدے اور 3 نقصان۔ اب موت کو یاد کرنے کے 3 ذرائع نقل فرمائے۔ ایک تو یہ کہا کہ مردوں کے غسل دینے میں شریک رہا کرو، کبھی موقع مل جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مردوں کو غسل دے۔ مردوں کو غسل دینے میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ کسی مردے کا آپ غسل دیتے وقت ہاتھ اٹھائیں اور اس کو چھوڑیں، وہ دھڑ کر کے نیچے گرتا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو اپنا ہاتھ خود اٹھا رہا تھا، اب ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ اوپر نہیں ٹھہرتا۔ آپ اس کو جس طرح کروٹ دیں وہاں ٹھہرتا نہیں، گرنے لگتا ہے۔ اس کا پیر اٹھائیں، وہ نیچے چھوڑیں، فوراً گر جاتا ہے۔ اور آپ ایک مردہ جسم میں جب پانی ڈالیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی کہ کل یہ وقت میرے اوپر بھی آنا ہے، کل میرے مرنے کے بعد مجھے بھی ایسے ہی غسل دیا جائے گا، آج میں اس کو غسل دے رہا ہوں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کو میتوں کے غسل کا طریقہ بھی معلوم نہیں، کیسے دینا ہے۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے، اولاد نہیں جانتی کہ اپنے باپ کو غسل کیسے دیں۔ وہ محتاج ہیں کسی غسال کے بلانے پر، فون کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اس کو عیدی سینٹر لے جا کر ان کے حوالے کر کے جیسے تیسے وہ غسل دیں، سنت کے مطابق ہو خلاف ہو کوئی پرواہ نہیں، کفن چڑھا کے وہ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا مرد ہے، وہ خوشی خوشی لے آتے ہیں۔ حالانکہ اہل خانہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کی ان آخری جو رسوم ہیں ان کے اندر خود شریک ہوں، اپنے ہاتھ سے خود کریں، اور نہیں کرنا جانتے کم سے کم کسی ماہر کے ساتھ خود کھڑے ہوں، پانی پکڑائیں، اس کو اٹھا کے دیں، کوئی چیز اس کے ساتھ کوئی ڈونگا چاہیے، کچھ بالٹی چاہیے، وہ اٹھا کے دیں، کچھ نہ کچھ شرکت تو ہونی چاہیے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پھر ہمیں موت کیسے یاد آئے گی؟ تو ان کے غسل میں شریک ہوں۔ جب نماز جنازہ کے لیے مسجد میں آئیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی مہینوں کے بعد ایک دوسرے مل رہے ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو اپنے حالات کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے، کیا کر رہے ہو، کیا جاب کر رہے ہو، تجارت کیسی چل رہی ہے، گھر میں کیا صورتحال ہے، کس کی شادی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کس کی اولاد ہوئی نہیں ہوئی، یہ سب باتیں عام طور پر میت کے اندر جب لوگ آتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود سنتے اور دیکھتے ہو۔ اور اگر اس میت کے لواحقین سے ملاقات ہو رہی ہے تو کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کہاں علاج کرایا، وہاں لے جاتے، اس ڈاکٹر کو دکھا دیتے، یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔ گفتگو کا مرکز یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ حالانکہ ہارون رشید کے بیٹے نے اپنے والد کو انتقال سے پہلے جو پیغام بھجوایا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ یا صاحبی لا تغتر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول،
وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے یار، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ عمر ختم ہو رہی ہے، نعمتیں زائل ہونے والی ہیں۔ جب تم قبرستان اب کسی میت کو اٹھا کے لے کے جاؤ تو جان لینا کل تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، تم بھی کل کسی کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤ گے۔ ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر میتوں کو لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں آ رہی۔ جب اپنی موت یاد نہیں آئی تو پھر آخرت کا خوف کیسے آئے گا، گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ تیسرا طریقہ جو لکھا ہے وہ یہ، کبھی کبھی قبرستان جائیں اور اس شہر خاموشاں کو ذرا جا کر دیکھیں عبرت کی نگاہ سے، کیسے کیسے کڑیل جوان آج وہ منو مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا، نعمتوں میں ہوں گے، زحمتوں میں ہوں گے، کیسے کیسے صحت مند آج وہ آسودہ خاک ہیں، کس کا والد، کس کی والدہ، کس کا بھائی، کس کی بیوی، کس کا شوہر، کون کون نہیں ہے شہر خاموشاں میں۔ کبھی جا کے ہم نے دیکھا قبرستان کے باہر کھڑا ہو کے دیوار نہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا زندگی میں، جو اپنی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کبھی کپڑے پہ شکن نہیں آنے دیتے تھے، کبھی ان کو چھینک نہیں آئی، لیکن آج موت کا پیالہ پی کر قبرستان میں سو رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے لیے تو وہ غیب ہے کہ عالم برزخ، عالم خبر میں اس کا کیا ہو رہا ہے۔ ہم دعا گو تو رہتے ہیں کہ اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی آخرت و قبر کی منزلوں کو آسان فرما، لیکن اندر حال کیا ہمیں معلوم نہیں۔ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ اس صورت کا ایک مضمون یہ ہے، اور دوسرا مضمون فکر آخرت، اور تیسرا مضمون ہے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔